سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. بیک سٹیج پر دو حضرات بڑی شدت سے منتظر ہیں، بلکہ میں منتظر ہوں ان کا. ایک ہمارے ساتھ ہیں قیصر احمد راجہ صاحب، اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب. تو یہ دونوں حضرات سامنے آ گئے. قیصر بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے مفتی ربیع صاحب میں آپ کو انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی بھی ایک پریزنٹیشن ہو جائے جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا پبلک کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے لنک بھی پبلک کریں گے. پہلے قیصر بھائی آپ کی گفتگو ہو جائے. جزاکم اللہ، آپ نے ویٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں فسانہ کہاں تمام کریں. میرے خیال میں مختصر بات جو ہے میرے خیال میں وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے جو بہترین لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں وہ اکٹھے کر دیا کرتا ہے کہ جہاں پہ آدم تھے وہاں پہ ابلیس بھی تھا، جہاں پہ ابراہیم تھے وہاں پہ نمرود بھی تھا، وہ موسیٰ تھے اور فرعون بھی تھا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس زمانے کے بدترین جہلا بھی تھے. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد ایک طرف جو حق کے علماء رہے اور جہلا رہے وہ بات کرتے 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 یہاں تک آ گئی کہ ایک طرف مفتی یاسر الدین الواجدی اور ایک طرف انجینئر. تو روایت جو ہے وہ برقرار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ کے حصے میں آیا کیا ہے، یہ شکوہ آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ویسے اس محاذ کا آغاز آپ نے کر دیا تھا تو کریڈٹ تو آپ ہی کو جاتا ہے. ماشاء اللہ. میں مفتی صاحب میں بخدا اس نیت سے گیا تھا کہ شاید انجینئر صاحب کو مس یوز کیا جا رہا ہے. پاکستان کے سیکولرز ان کی پوڈ کاسٹ میں جا کے تو ان کے منہ سے طریقے سے باتیں سیکولرزم کے حق میں نکلوا دیتے ہیں. تو میں تو اس نیت سے گیا کہ بھائی ان سے جا کے بات کروں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ان کی باتیں سنی اور بعد میں کانٹینٹ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کے منہ سے کہلواتے طریقے سے نہیں ہیں، بلکہ یہ خود اب میں سوری آپ کے سامنے وہ مثال دے بھی نہیں سکتا. یہ خود جو ہیں یہ ہے مطلب وہ بہانے سے عزت لوٹتے نہیں ہیں. جی یہ شوق سے یہ لٹواتے. جی. تو ان کا بیسیکلی وہ ہمارے ایک پنجابی کا ایک ڈائلیکٹ ہے جسے ہم جانگلی پنجابی بھی کہتے ہیں پیار سے، بڑا اس میں گہرائی ہے، جس میں وہ شاعری میں وہ کہتا ہے کہ وہ شاعری میں بیسیکلی پوچھتا ہے کہ یہ جو تم نے ایک بے وفائی مجھ سے کی ہے یہ زبردستی تم پہ مسلط کر دی گئی تھی تمہارے خاندان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، یا اس بے وفائی میں تمہارا اپنا شوق بھی شامل تھا؟ تو یہ میں نے بعد میں جا کے دیکھا ہے کہ یہ شوقیہ بے وفا لوگ ہیں، اور ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ نے امام غزالی کا حوالہ دیا. یہ آدمی امام غزالی کے حق میں دلائل دینے والا کہ یہ سچا صوفی آدمی تھا اور سیکولرز کے ہاتھوں لگا، اور اس کے بعد امام غزالی پہ بھی ایک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پروسیکیوشن کر دی. ایسے ہی سیکولرز کے بارے میں یہ صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ سیکولرز غلط کہتے ہیں کہ کس فرقے کا اسلام آ جائے گا. بھائی اسلام شریعت ہے، مسالک اپنی اپنی جگہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن شریعت ہے، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کون سا فرقہ ہوگا. بعد میں اسی پہ ریورس گیئر لگا لیا. اور مجھے پھر اس چیز پہ زیادہ افسوس جس چیز پہ ہوا کہ آپ نے اب یا تو سٹھیا گئے ہیں یا وہ رینڈ کارپوریشن والی بات بالکل درست ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ رینڈ کارپوریشن والی بات درست ہے. ویسے وہ جتنے آگے بڑھ چکے ہیں میرے خیال میں اگر وہ اس کیٹیگری میں چلے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے تو یہی کو نجات کا ذریعہ بنتا ہے. ویسے میں فیصلہ کرنے والا ہوں تو نہیں. اب ان کے آپ حالات دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں میں پاکستان میں فرقہ ختم کرتا ہوں. بھائی آپ رینڈملی کوئی دو فرقے اٹھا لیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہ انجینئر صاحب ان کا آپس میں اختلاف آپ جو کہتے ہیں وہ بیس کیا ہے جس بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. تو ہر فرقے والا انجینئر صاحب پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں. اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقے بازی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی انجینئر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک باقی سارے غلط ہیں. تو بھائی اور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو کہا یہ پلمبرزم جو ہے آپ نے بھی ایک طرح کا ایک علیحدہ سے دکان اپنی کھولی ہوئی ہے، صرف آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. پھر مزید ان کی چیزیں دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ بھائی آپ مذہبی طور پہ یعنی ہماری ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ایک پوائنٹ بہت ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے راضی ہو، کتنی انہوں نے لاکھوں کروڑوں بچیوں کی انہوں نے مدد کی، دین سکھایا،
ان کی آواز سننا ناجائز ہے، اور عظما رومی صاحبہ کی آواز جو ہے وہ پتہ نہیں، نوٹ انٹائرلی شور کہ بہت پارسا انسان ہوں گے کہ اگر وہ کسی اور سے کہتے ہوں گے کہ یہ سن کے حرف بحرف مجھے سناؤ مردانہ آواز میں، تو یہ اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ویسے ان کی آواز جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور جو اسلام پسند لوگ ہیں ان کی جو فیمیل آواز ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی جو آپ نے ایک لمبی لسٹ دی کہ ہر وہ آدمی جو اسلام کا کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو اس کے مقابلے میں ہے وہ قادیانی ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، وہ حارث سلطان صاحب ہیں اور شاہ ولی اللہ کی عدیم المثال جاہل ہے. اور جاہل دیکھیں، جو آدمی مر چکا ہوتا ہے نا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے. جاہل کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارا اس سے یہ اختلاف ہے کہ بھئی تم اپنی جہالت کو دوسرے پہ کیوں پروجیکٹ کرتے ہو. ابھی مفتی ربیع صاحب کی ایک دو باتیں سن کے میں آپ کو ایک اور چیز میں اسکرین شیئر کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی وغیرہ کا فن پہنے تو لوگ نہیں مانتے، آپ اپنی آنکھوں سے ایویڈنس دیکھ لیجیے. بہرحال میں ابھی جو مفتی صاحب ان کو موقع دینا چاہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ قیصر بھائی، جزاکم اللہ خیرن. ویسے آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ. جی سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت